بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، میرا نام ظفر محمود بھٹی، پی ٹی آئی فرام ایف جی فضائیہ پبلک اسکول پی ایف بیس مسرور کراچی۔ آج جس عنوان پہ میں آپ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کنزرویشن آف واٹر۔ بنیادی طور پہ یہ میرا پہلا ٹاپک ہے، اور یہ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ضمنی ٹاپکس بھی زیر بحث آئیں گے۔ تو میں جو آپ کو بات یہ بتانا چاہتا ہوں کنزرویشن آف واٹر، اس کا بنیادی مقصد ہے کہ پانی کے ضیاع سے اس کو بچانا یا اس کو روکنا۔ جیسا کہ حدیثوں میں اور قرآن پاک میں بھی بہت جگہوں پہ یہ تذکرہ ہے کہ کسی بھی چیز کا ضیاع جو ہے یہ گناہ کے مترادف ہے، اسی طریقے سے جو ہے پانی کا ضیاع بھی جو ہے، حتیٰ کہ وضو کے دوران بھی پانی کا ضیاع جو ہے یہ گناہ کے مترادف ہے۔ تو ہمیں پانی کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا ہے، اور ہمیں پانی کو جت حد تک ممکن ہو سکے ہمیں اسے بچانا ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ یہ سن رہے ہوں گے کہ گلوبل وارمنگ کا بھی ایک بہت زیادہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جن میں سے جو سب سے زیادہ متاثر ممالک ہوں گے ان میں سے چند ہمارے جیسے ممالک بھی شامل ہیں۔ اور گلوبل وارمنگ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ چونکہ بہت زیادہ ٹریفک کی وجہ سے، بہت زیادہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے، اور کچھ اور ایسے عناصر و عوامل ہیں، کچھ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، کچھ درختوں کی کمی کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا کا جو ہے وہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے۔ اب اس کا بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جناب دنیا کے اندر جتنے گلیشیئرز ہیں یا جتنی برف کے ٹیلے ہیں، جتنے برف کے پہاڑ ہیں، وہ بہت جلدی پگھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس سے براہ راست ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ ایک تو ہمیں یہ نقصان ہوگا کہ ہم جو ہے سیلاب اور طوفانوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ نمبر 2، اس کا یہ مقصد ہوگا کہ جناب یہ پانی جو ہے وہ گلیشیئر کی اس پہ جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، تو اس سے آہستہ آہستہ پھر وہ گلیشیئر پگھلتا ہے، اور آہستہ آہستہ میں وہاں سے پانی فراہم ہوتا ہے، جو پہاڑوں سے پھر ندی نالوں جھرنوں میں دریاؤں میں، اور پھر اس کے بعد پھر وہ سمندر میں جا ملتا ہے، اور اسی طرح سے رب کریم کی ایک قدرت کے نتیجے میں جناب وہ پھر دوبارہ بارشوں کی صورت میں یا برف باری کی صورت میں دوبارہ ہمیں وہ عنایت ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ پانی کو ضائع ہونے سے بچا لیں گے تو یہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک تو یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا، یہ ثواب عظیم بھی ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم بہت سارے معاملات سے بچ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ماحول کو بھی بچانا ہے، اور ماحول کے لیے بھی بہت سارے کام کرنے ہیں۔ دوسرا میرا ضمنی ٹاپک یہ ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ کنزرویشن آف گیسز یا کنزرویشن آف پیٹرولیم پروڈکٹس۔ اب بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سردیوں میں خاص طور پہ ہم گیس کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں اور بے تحاشا گیس کو ضائع کرتے ہیں، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم گیس کو بچائیں، کیونکہ ہمارے ملک میں جو گیس کی پیداوار ہے وہ متواتر کم ہو رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارے گیس کی پیداوار بالکل ختم ہو جائے گی، اور ہم پھر بیرون ملک ممالک سے جو ہے وہ ہم ان کے گیس کے مرہون منت رہ جائیں گے۔ تو ہمیں وہاں سے گیس امپورٹ کرنی پڑے گی، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا زر مبادلہ، قیمتی زر مبادلہ جو بنیادی طور پہ ہمارا اپنا پیسہ ہے، وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس سے ہمیں جو ہے اس سے بھی ہمیں بچنا ہے، اور خاص طور پہ گرمیوں میں تو خیر عمومی طور پہ، لیکن سردیوں میں خاص طور پہ ہمیں گیس سے جتنا کم سے کم ہو سکے، کتنا کم سے کم، چاہے ہمیں ایک لمحے کے لیے، کیونکہ قطرہ قطرہ سے دریا بنتا ہے، تو چاہے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہم اگر اس کو بچا سکیں، یا ایک منٹ کے لیے بھی اگر ہم اس کو بچا سکیں۔ مثال کے طور پہ میں چلیں اپنے گھر میں جیسے ابھی چند دن پہلے
بچی نے پانی گرم کرنا تھا تو پانی اتنی دیر میں بھر رہا تھا اور اتنی دیر میں گیس کا چولہا جل رہا تھا. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ آپ بیٹے پانی کو جو ہے پہلے اس کا پتیلا بھر لیتے پھر اس کے بعد گیس کو آن کرتے. اب جتنی دیر میں 1 منٹ یا 2 منٹ میں پتیلا بھر جاتا ہے لیکن وہ 1 منٹ 2 منٹ کی گیس ضائع ہوئی. اور اگر اسی طریقے سے ہم سب ایسا کر لیں، اور میں تو صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر ہم اپنے ارد گرد بھی اس میسج کو جو پھیلائیں، اور یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا. اب پھیلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک انسان کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا، اگر ایک انسان میں بھی ہم تبدیلی لے کے آگئے، اس ایک انسان نے آگے ایک انسان میں تبدیلی لے کے آگئے، اس طریقے سے سلسلہ آگے جاری رہے گا. تو امید ہے کہ آپ سب حضرات اور میرے پیارے بچوں آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور ہمیں اپنی انرجیز کو، ہمیں اپنے چیزوں کو بچانا ہے ہمیں ان چیزوں کو، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ دیر تک جو ہے ہم اس کو استعمال کر سکیں. بہت شکریہ، والسلام. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.